السلام علیکم دوستوں، تو آج ہم بات کریں گے قوانین کی۔ دوستوں، یہ دنیا بہت بڑی ہے اور یہاں تقریباً 195 ممالک آزاد ہیں۔ دوستوں، ہر ممالک کے قانون علیحدہ اور ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے کچھ عجیب و غریب قوانین کی جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے۔ دوستوں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میں جیسے بھی کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ تک پہنچ جائے۔ دوستوں، نارتھ کوریا میں کوئی بھی شخص اپنی مرضی کا ہیئر سٹائل نہیں رکھ سکتا۔ دوستوں، نارتھ کوریا میں صرف 15 مردوں کے لیے 18 عورتوں کے لیے ہیئر سٹائل موجود ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی بھی شخص اپنی مرضی کا ہیئر سٹائل نہیں رکھ سکتا۔ دوستوں، نارتھ کوریا میں کوئی بھی شخص زمین اپنے نام نہیں کروا سکتا اور نہ ہی اپنی زمین کو بیچ سکتا ہے۔ دوستوں، وہاں کے قانون کے مطابق تمام زمین کا مالک وہاں کا وزیر اعظم ہی ہوتا ہے۔ دوستوں، نارتھ کوریا میں ایک فورس موجود ہے جو عورتوں کی فورس ہوتی ہے اور وہاں تقریباً 2000 عورتیں کام کرتی ہیں جو بہت زیادہ خوبصورت اور بیوٹیفل ہوتی ہیں۔ دوستوں، یہ فورس صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ وہاں کے شاہی خاندان کے لوگوں اور وہاں کے اعلیٰ افسروں کو سیکسول انجوائمنٹ فراہم کر سکیں۔ دوستوں، نارتھ کوریا میں سینیٹری پیڈ اور برتھ کنٹرول پروڈکٹ مکمل طور پر بین ہے۔ وہاں کوئی بھی شخص کونڈم اور سینیٹری پروڈکٹ استعمال نہیں کر سکتا اور نہ ہی کہیں سے خرید سکتا ہے۔ دوستوں، وہاں آپ کو ایک چھوٹی سی دکان سے لے کر بڑے بڑے مال تک وہاں آپ سینیٹری پیڈ آپ کو نہیں نظر آئیں گے اور نہ ہی آپ ان کو وہاں خرید سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستوں، یہ جان کر آپ کو بہت زیادہ حیرانی ہوگی کہ نارتھ کوریا میں آپ جینز نہیں پہن سکتے کیونکہ وہاں کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ مجھے جینز بالکل پسند نہیں اور جینز پہننے سے ویسٹرن کلچر کا فروغ ہوتا ہے، اس لیے وہاں جینز مکمل طور پر بین ہے۔ اگر کوئی شخص وہاں جینز پہن بھی لے تو اسے بہت سخت سزا کا حقدار ہوگا۔ دوستوں، دنیا کے ہر اسکول میں اسٹوڈنٹ کو بنیادی چیزیں فراہم کی جاتی ہیں جیسے کہ چیئر اور ٹیبل، لیکن نارتھ کوریا میں اسٹوڈنٹ کو چیئر اور ٹیبل ان کے خاندان فراہم کرتے ہیں۔ دوستوں، اس کے علاوہ بچوں کو پڑھنے کے لیے بھی وہاں اسکول میں کام کرنا پڑتا ہے جیسے کہ وہاں اسکول کی صفائی وغیرہ۔ دوستوں، نارتھ کوریا میں انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے بھی حکومت سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ دوستوں، پیونگ یانگ سٹی جو کہ نارتھ کوریا کا کیپٹل ہے، وہاں صرف اعلیٰ افسر اور ہائی اسٹینڈرڈ کے لوگ ہی رہ سکتے ہیں، وہاں کوئی بھی غریب وغیرہ رہائش نہیں کر سکتا۔ دوستوں، اس کے علاوہ اس شہر کے چاروں طرف پولیس چکر لگاتی ہے اور کسی بھی غریب کو وہاں داخل نہیں ہونے دیتی۔ دوستوں، ویسے تو نارتھ کوریا کے عام علاقوں میں شدید لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے لیکن وہاں کے کیپٹل میں 1 منٹ بھی بجلی نہیں جاتی، یعنی وہاں 24 گھنٹے بجلی رہتی ہے۔ دوستوں، نارتھ کوریا میں انسان یوٹیوب اور فیس بک وغیرہ استعمال نہیں کر سکتا۔ وہاں اگر کوئی شخص ٹی وی پر بیرون ملک کی فلمیں دیکھتے ہوئے پکڑا گیا تو اسے سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ نارتھ کوریا میں قرآن مجید اور بائبل اور دوسری کتابیں رکھنا بالکل ممنوع ہے، یہ اس لیے کہ ان کتابوں سے ویسٹرن کلچر کو فروغ ملتا ہے جو کہ سراسر غلط ہے۔ دوستوں، اگر نارتھ کوریا میں کوئی شخص جرم کرتا ہوا پکڑا جائے تو صرف اس کو نہیں بلکہ اس کی آنے والی 3 نسلوں کو اس کی سزا بھگتنی ہوگی جسے 3 رول پنشمنٹ کہا جاتا ہے۔ دوستوں، ان قوانین سے بچنے کے لیے نارتھ کوریا میں بہت سے لوگ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت سے لوگ بھاگنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اور دوسرے چائنا اور دوسری کنٹریوں میں بس جاتے ہیں، لیکن جو شخص پکڑے جاتے ہیں ان کو سزائے موت ہوتی ہے۔ دوستوں، یہ جان کے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملک میں کتنے آزاد اور کتنے خوش ہیں، اگر ہم ان ملک میں ہوتے تو ہمارا کیا حشر ہوتا۔ دوستوں، آج کی ویڈیو کو میں لازمی سبسکرائب لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا۔